کیا کوئی قرآن کو چرا سکتا ہے؟ قرآن چرانے کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ کیا آپ توان گرو کو جانتے ہیں؟ ایک 6.5 کلومیٹر لمبی سرنگ کی کہانی۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ آج میں آپ کو جو خبر سنانے چاہ رہا ہوں، جو خبر بتانے جا رہا ہوں، یقین مانیے کہ اس خبر کو سن کر، دیکھ کر نہ صرف دکھ ہوا، افسوس ہوا، بلکہ غصہ بھی آیا کہ ہمارے ملک میں اور ہمارے ہاں معاشرے میں ہم کس سطح پر جا پہنچے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مساجد سے چپل غائب ہو جاتی ہے، لیکن کیا آپ نے سنا ہے کہ کوئی قرآن مجید کو چرا کر لے جائے، اور اس طریقے سے قرآن مجید کو چرا کر لے جائے کہ وہ شیشے توڑیں، تالے توڑیں، کسی کو مارے اور مار کر وہ سب کچھ لے کر جائیں؟ شاید آپ کو بڑی عجیب سی بات لگے گی، لیکن میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں ایک ایسی اہم خبر کی طرف کہ آپ سن کر، دیکھ کر دہل کر رہ جائیں گے۔ یہ کہیں اور کی بات نہیں، یہ پاکستان کی بات ہے، اور پاکستان میں بھی اس جگہ کی بات ہے کہ جسے کوئٹہ کہا جاتا ہے۔ کوئٹہ میں ایک جگہ ہے جسے کہا جاتا ہے بروری۔ بروری میں پہاڑی سلسلہ موجود ہے۔ بروری کے شہریوں نے ایک بار یہ دیکھا، بلکہ کئی بار انہوں نے اس بارے میں غور کیا کہ قرآن کے جو اوراق ہوتے ہیں، جو کہ قرآنی اوراق ہیں، جو مختلف اخبارات میں قرآن کی آیتیں لکھی گئی ہوتی ہیں، ان سب کو کبھی وہ سڑک پر پڑی ہوتی تھی، کبھی کسی گندی جگہ پر موجود ہوتی تھی۔ تو بروری کے شہریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان تمام آیات کو، احادیث کو، جو کہ مختلف اوراق میں ہوتی ہیں اور جو بوسیدہ ہو جاتی ہیں یا جنہیں پھینک دیا گیا ہوتا ہے یا جو کہیں گری ہوئی ہوتی ہیں، انہیں اٹھا کر ایک محفوظ جگہ پر رکھا جائے۔ اب ظاہر ہے بروری ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اب اس پہاڑی سلسلے میں کس جگہ رکھا جائے؟ تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک غار تھا، اس غار کے اندر رکھنا شروع کیا۔ جب انہوں نے غار کے اندر رکنا شروع کیا تو اب ان کے پاس بے تحاشا اوراق آنا شروع ہو گئے۔ اب اس غار کو انہوں نے سرنگ کی شکل دینا شروع کی۔ یہ بات دور دور تک پھیل گئی اور دور دور تک یہ بات سب کے سامنے آنا شروع ہو گئی کہ بروری میں باقاعدہ غاروں کے اندر سرنگیں بنا کر وہاں قرآنی اوراق کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ لوگ افغانستان سے، پاکستان سے ان کو مختلف اوراق بھیجنا شروع ہو گئے، اور جب وہ اوراق کو بھیجتے تھے تو پھر ان کے ذہن میں یہ بات آئی، وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ کچھ اوراق انہیں ایسے ملے کہ جو کہ 500 سال پرانے تھے۔ اب جب انہوں نے ان اوراق کو سنبھال کر رکھنا شروع کیا تو انہیں کہا کہ اب ان اوراق کو باقاعدہ اتنا محفوظ کیا جائے کہ یہ کبھی خراب نہ ہو سکے۔ اس کے لیے انہوں نے بروری کے پہاڑ کے اندر 12 سرنگیں بنائیں، اور ان سرنگوں کی لمبائی کل 6 کلومیٹر ہے۔ یہ جو قرآنی اوراق ہیں، یہ اس کے تراجم بھی موجود ہیں، یہ ترجمے فارسی میں موجود ہیں، یہ ترجمے اردو میں موجود ہیں، یہ ترجمے عربی میں، یہ ترجمے جو ہیں وہ پشتو میں موجود ہیں، یہ ترجمے گجراتی زبان میں موجود ہیں، یہ تمام تراجم وہاں پر موجود ہیں، یہاں تک کہ ڈچ زبان میں بھی ترجمہ موجود ہے۔ اور یہ اگر قرآنی ان اوراق کو دیکھا جائے تو یہ بہت سے ایسے ہیں جو ہاتھ سے لکھے گئے ہیں۔ اب انہوں نے بڑے بڑے شوکیسز کے اندر ان قرآنی اوراق کو رکھنا شروع کیا۔ معاملہ بڑھتا ہے اور معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ سن 2000 کے اندر جب افغانستان پر امریکہ کا حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئٹہ کی شہرت ایک بار پھر آسمانوں کو چھونے لگتی ہے۔ مختلف صحافی، مختلف سیاح، مختلف ٹورسٹ یہاں پر آنا شروع کرتے ہیں، اور عالمی طور پر کوئٹہ پر سب کی نظر آنا شروع ہوتی ہے۔ جب کوئٹہ کی نظر آنا شروع ہوتی ہے تو لوگ یہاں کا دورہ کرنا شروع کرتے ہیں، وزٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر جب وزٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہاں سے خبریں بنتی ہیں، اور خبریں بننے کے بعد بروری کی جگہ دنیا بھر کے اندر مشہور ہو جاتی ہے۔ ایک ہفتے پہلے ایک یہاں عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ میں آج جب آپ سے پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، آج تاریخ ہے 27 جنوری 2025۔
آج سے قریباً کوئی 10 دن پہلے ہوا یہ کہ بروری کے اس اہم جگہ پر جہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں وہاں پر کچھ لوگ آئے. یہاں پر پشتو زبان میں ایک ترجمہ موجود تھا جسے پشتو سترنگی کہا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں وہ دیکھنا ہے اور وہاں دیکھنے کے لیے گئے, اور پھر اس کے بعد چوکیدار وہاں موجود تھا. چوکیدار سے کہا کہ ہمیں یہ پشتو میں جو سترنگی کا ایک وہ ہے یہ ہمیں چاہیے. اس نے اسے منع کر دیا. جب منع کر دیا تو وہ لوگ چلے گئے, لیکن اسے گالیاں بکتے ہوئے گئے. اگلے دن وہ لوگ واپس آتے ہیں, چوکیدار کو مارتے ہیں, اور مارنے کے بعد یہ جو پشتو زبان میں سترنگی ایک موجود ہوتا ہے, یعنی پشتو زبان میں قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے, اسے وہاں پر وہ اتنا خوبصورت بنا گیا ہوتا ہے کہ اسے 7 رنگوں سے لکھا گیا ہوتا ہے, اس لیے اس کو پشتو سترنگی کہا جاتا ہے. اس شوکیس کو توڑتے ہیں اور توڑ کر وہ پشتو سترنگی لے کر چلے جاتے ہیں. معاملہ یہاں تک رکتا نہیں ہے, اور پھر چند دنوں کے بعد وہاں پر بجلی گئی ہوئی ہوتی ہے, وہاں پر CCTV کیمرے موجود ہوتے ہیں, ان سب کی پہچان کی جاتی ہے, پولیس کو بتایا جاتا ہے, لیکن پولیس اس پہ کوئی بھی کارروائی نہیں کرتی ہے. ایک ایسا اثاثہ کہ جو 500 سال 600 سال پرانے وہاں پر اوراق موجود ہیں, اور یہ نادر قرآنی اوراق ہیں کہ جسے سارے مختلف زبانوں کے اندر موجود ہیں, ہاتھ سے لکھے ہوئے موجود ہیں, اور دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پر CCTV کیمروں سے ان کی مدد لی, لیکن کسی نے ان کی مدد نہیں کی. جو لوگ چوکیدار کو جنہوں نے مارا تھا اور جو پشتو سترنگی نام کا جو ترجمہ تھا اسے لے کر گئے تھے, وہ بے باک ہو گئے. انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہاں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور پولیس میں کو بھی انہوں نے اطلاع دی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار وہاں پر ظاہر جنریٹر بھی موجود ہیں, بیٹریز بھی موجود ہیں جو کہ آپ وہاں پر روشنی کا انتظام کرتی ہیں, لیکن اگر لائٹ زیادہ دیر چلی جائے تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر لائٹ زیادہ دیر جانے کے بعد وہ روشنی نہیں رہتی ہے, وہ بیٹریز بھی بیٹھ جاتی ہیں اور بیٹریز بھی کام نہیں کرتی. پچھلے دنوں وہاں پر جب رات کو بہت دیر تک لائٹ نہ آئی تو اور بیٹریز بھی بیٹھ گئی, بلب بھی بند ہو گئے, CCTV کیمرے بھی بند ہو گئے, تو کچھ لوگ آتے ہیں, دروازہ توڑتے ہیں, اور وہ تمام قیمتی نادر قرآن کے اوراق اس کے ساتھ ساتھ ان کے تراجم اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں, چوری ہو جاتے ہیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر کسی کی مالی مدد, کسی کے مال کا تحفظ ممکن نہیں ہوتا, کسی کی جان کا تحفظ ممکن نہیں ہوتا, اور اب اس ملک کے اندر یہ حال ہو چکا ہے کہ یہاں پر قرآنی اوراق کو بھی اٹھا کر لے جایا جاتا ہے. اچھا, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان کے اندر, نہ دنیا بھر کے اندر واقعہ. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اور ایک بہت اہم واقعہ, شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو. انڈونیشیا میں ایک بہت ہی مشہور عالم دین تھے, ان کا نام تھا عبداللہ ابن قاضی. عبداللہ ابن قاضی کو مشہور تھے, جو انڈونیشین لینگویج ہے اس کے اندر توان گرو کہا جاتا تھا, اور توان گرو کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا استاد یا سب سے بڑا استاد. توان گرو, گرو کا لفظ آپ سمجھ گئے ہوں گے, اور توان گرو کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا استاد. آج سے 200 سال پہلے جب وہاں پر ایک بڑی موومنٹ چلی تھی تو اس موومنٹ میں انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا, اور انڈونیشیا میں جب انہیں گرفتار کر لیا گیا, گرفتار کر کر انہیں اوول میں کیپ ٹاؤن کے پاس انہیں لے جایا گیا. اب جب وہ وہاں قید تھے تو انہوں نے اپنی یادداشت کے مطابق اپنے ہاتھ سے ایک قرآن کو لکھنا شروع کیا, اور جب انہوں نے قرآن کو لکھنا شروع کیا تو پھر لکھنے کے بعد انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی, کیونکہ وہ قید میں تھے تو وہیں پر ایک مسجد انہوں نے بنائی تھی, وہ اسی احاطے میں انہیں رکھا جاتا تھا. کوئی آج سے 100 سال پہلے, بلکہ نہیں, میرا خیال ہے شاید 1980 میں جو مسجد تھی اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جا رہا تھا. جب تعمیر کیا جا رہا تھا تو اس کی کونے سے ایک صندوق ملا. اس صندوق کو جب کھول کر دیکھا تو اس میں کپڑے میں ایک قرآن لپٹا ہوا تھا, اور اس پر توان گرو کا نام درج تھا. اور اس کو جب دیکھا گیا کہ اس کے مختلف اوراق الگ الگ ترتیب میں تھے, صفحے الگ الگ تھے, وہ ایک پورا مطلب ایک ترتیب کے ساتھ موجود نہیں تھا, تو وہاں سے پتہ چلا کہ یہ توان گرو کا ہے. اسے بعد میں کیپ ٹاؤن کے میوزیم میں رکھا گیا, اور آپ کو معلوم ہے کہ اسے 3 بار چوری کرنے کی کوشش کی گئی, 3 بار اسے چوری کیا گیا. اب جو لوگ قرآن کے اوراق چوری کرتے ہیں اور اتنی منظم کارروائی کرتے ہیں, آپ کے خیال میں کیا وہ قرآن کے ان اوراق کو اس لیے
اٹھاتے ہیں کہ وہ اس سے قرآن پڑھ کر کچھ سیکھ سکیں گے، نہیں، بلکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ان قرآن کے اوراق کو فروخت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے ہو چکے ہیں کہ جو اب قرآن کو بیچنا شروع ہو گئے اور قرآن کو فروخت کرتے ہیں۔ پولیس انتظامیہ کارروائی کرے یا نہ کرے، لیکن آپ سوچئے کہ انسانوں میں اور مسلمانوں میں کچھ لوگ اس حد تک جا چکے ہیں کہ اب وہ قرآن کی چوری بھی کرتے ہیں، اور اس لیے صرف چوری کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو بیچ سکیں اور قیمت وصول کر سکیں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو، ہماری خبر آپ کو درست لگی ہو، تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔